بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، آج کی شب 27 رجب المرجب ہے۔ یہ وہ برکت کی رات ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو بیت المقدس میں فتح عظیم حاصل ہوئی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ آج کی رات اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت وہ جو تھے وہ بیت المقدس میں گئے اور جا کے وہاں سجدہ ریز ہوئے جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس لگے تھے، آپ نے جہاں نماز پڑھی تھی۔ یہ وہاں سے جو برکتیں ہمیں مسلمانوں کو اس وقت حاصل ہوئی تھی اور فتح عظیم مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلبی فرمائی تھی، چونکہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی، آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کیا گیا راہ حق میں جب آپ گئے تھے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات پہ جو مشرکین تھے انہوں نے آپ پہ جو ظلم کیا، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سختیاں کی گئیں، پھر شیب ابی طالب کے جو 3 برس تھے وہ کس مشکل میں کہ صحابہ جو تھے انہوں نے پتے کھا کے گزارا کیے، اور اس وقت سیدنا ابو طالب اور جو صحابہ کرام تھے اور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی بچی تھی چھوٹی عمر کی، اور ملکۃ العرب عرب کی سب سے جو امیر ترین خاتون تھی مسلمہ اول سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، وہ انہوں نے جس مشکل حالات سے یہ وقت گزارا تھا، جس صبر و استقامت کا ثبوت دیا تھا، اور حضرت یاسر کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، حضرت سمیہ کو جس بے دردی سے کفار نے شہید کیے سارے، اور سیدنا بلال حبشی کی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ آپ کا دل بہت آزردہ تھا کہ اتنی دیر میں اسی اسنا میں سیدنا ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ دونوں ہی جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیتیں تھیں، ان کے وصال پاک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بہت زیادہ جو تھا وہ غم کے آثار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلبی کے لیے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یوں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بے شمار ہیں، سارے انبیاء کرام کے معجزات جمع کیے جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی معجزات اس سے زیادہ ہیں، لیکن قرآن حکیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے بعد یہ معراج النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ اتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، تو سب نے ایک خدا، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے کہا، ایک خدا کو ماننے پہ ایمان لانے کا کہا، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کسی نے خدا کو دیکھا ہے کہ بن دیکھے سارے اس کو مانتے چلے آ رہے، اور یہ بھی ایک سوال پیدا ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ جو ایک ذہنوں میں کبھی شیطان وسوسے ڈالتا تھا وہ بھی دور کر دیے کہ ایک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنی ذات کا دیدار کرایا۔ صرف ساری کائنات میں ایک واحد شخصیت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا، اور وہ احسان دانش یاد آتا ہے کہ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب بھی۔ تو وہ یہ جو باب تھا تسخیر کائنات کا باب، اس کو کس نے واہ کیا تھا، کس نے پہلے کھولا تھا؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسخیر کائنات کا باب کھولا تھا، اور پھر آپ جو تھے وہ ان سارے آسمانوں کو اور ساری جو مقام جو تھے لامکاں وہاں تک گئے، کہاں تک گئے؟ سیاح لامکان کا سفر کی تفصیلات آپ نے خود آ کے بیان کی، اور آج وہ دن ہے جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بلایا، آپ نے جنت کے نظارے دیکھے، اور جنت کے نظارے دیکھ کے اس کے باغوں کے پھل کھائے، آپ نے وہاں کا دودھ پیا، شہد پیا، سب کچھ کیا، لیکن اس امت کی خاطر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس امت کی یاد آپ کو اتنا تڑپاتی تھی، آپ کی ساری حیات پاک اس دنیا میں آپ کی آمد کے وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ غار حرا ہو، غار ثور ہو، مکہ کی سخت وادیاں ہوں، وہ طائف میں جو آپ زخمی ہوں اس وقت، احد کے میدان میں آپ زخمی ہوں تب بھی، بدر کے میدان میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی خلوتوں میں، غار سجدہ ہو، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا، ہمارے لیے دعائیں کی۔ آج وہ امت جو ہے وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائے بیٹھی ہے۔ آج ہمارا فرض ہے، آج کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اللہ کے حضور ہم گڑ گڑائیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو آفتیں اور مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں اس پہ غور کریں۔ اور میں وہ جو بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، 3 ماہ ہو گئے مجھے میں کہتے کہتے کہ صبح کی اذان جب ہوتی ہے تو کتے جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کوئی آفت آنے والی ہے۔ وہ آفت آ چکی، اب یہ آفت انشاءاللہ تعالی چلی بھی جائے گی۔ یہ جائے گی کیسے؟ کہ ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھیں گے، اور وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا ہم دعا پڑھیں گے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی قلبی، لا الہ الا انت۔ یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ پڑھیں۔ اور یہ جو کلونجی ہے اس کو اور شہد کو ملا کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوائے موت کے ہر شے کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں لوگوں کو سجیسٹ کرنی چاہتا ہوں، 2 صحابہ اس کے راوی ہیں، حضرت سیدہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ریسپریٹری پرابلم ہو، سانس کا پرابلم ہو، گلے کا پرابلم ہو، یا یہ جو لنگز کا پرابلم ہے پھیپھڑوں کا، تو اس کے لیے عود ہندی جو ہے اس کو کشت بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کا نام جو ہے وہ کوسٹس روٹ ہے، کوسٹس روٹ۔ تو یہ لے لیں، اس کی دھونی لیں، بچوں کو اس کی دھونی دیں، گھر میں اس کو دکھائیں، اور اسی طرح اس کے قطرات جو ہیں وہ ناک میں ٹپکائیں، گلے میں ٹپکائیں۔ انشاءاللہ تعالی جو مصیبت آئی ہے، جو بیماریاں ہیں، ان سے بھی آپ کو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور وہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ 1 روز پہلے پہنچ گئے تھے فصیل شہر کے باہر، لیکن لوگ کہتے تھے، ان کے کمانڈر کہتے تھے اندر داخل ہوں، وہ کہتے تھے نہیں، میں اس دن داخل ہوں گا جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو تھی بیت المقدس میں ہوئی تھی۔ تو آج کی رات جو ہے یہ دعاؤں کی رات ہے، مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو امام دہلوی نے روایت کیا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے عذاب دے کے آؤ۔ یہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، پوری دنیا کی جو کوتاہیاں ہیں، پوری دنیا کی جو غلطیاں ہیں، پوری دنیا سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، صحابہ کے باب میں، اہل بیت اطہار کے باب میں، اولیاء کرام کے باب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گستاخیاں ہوئی ہیں، جو قرآن پاک کے باب میں جو بے احتیاطی ہو گئی اور توہینیں ہوئی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک عذاب اور مصیبت کی لپیٹ میں آئی ہے۔ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ جائے اپنے رب کو پکارے، کچھ نہیں، اور اللہ نہیں کہہ سکتے تو کہیں وہ ہمارا جو خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والی ہستی جو ہے، ہم اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آئندہ ہم اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، جہاں بھی یہ ظلم ہوا ہے، جہاں انسانیت کا قتل عام، جہاں دلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اس کی بھی توبہ کریں، کیونکہ ظلم جو ہے اس کا کوئی مذہب دنیا کا، کوئی دنیا کا نظریہ، کوئی دنیا کا جو ہے نظام وہ اس بات کو انڈورس نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا کہ ظلم کیا جائے۔ ظلم جہاں بھی ہے، جس رنگ میں ہے، جس سرزمین پہ ہے، جس مذہب کے ماننے والے بھی کر رہے ہیں، وہ ظلم ہی ہے۔ تو آج کی رات جو ہے یہ توبہ کرنے کی رات ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا کہ وہ حدیث پاک کے ایک فرشتے کو بھیجا، جا کے عذاب دے کے آؤ۔ وہ جب اس آدمی کے پاس پہنچا، اس نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا تمہیں عذاب دینے کے لیے، تو اس نے کہا میں اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے عذاب نہ مجھے دو۔ دوسرا فرشتہ عذاب کا آیا عذاب دینے کے لیے، اس کو بھی اس نے کہا میں اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب تیسرا فرشتہ آیا تو اس نے اس کی بات نہیں مانی، اس کو عذاب دے کے جب واپس عرش کی طرف محو پرواز ہوا تو اس کے پر کٹ گئے،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی نے فرمایا جب میرے بندے نے تمہیں میرے چہرے کا واسطہ دیا تو تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ مجھے دعا کرتا، میرا بندہ جب صدق کے دل سے مجھے دعا کرتا ہے تو میں تو اس کی دعا کے صدقے ساری مخلوق کو بخش دیتا ہوں۔ تو آج کی رات اگر ہم صدق کے دل سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے حضور واسطہ دیں اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، اہل بیت اطہار کی دعاؤں کا، صحابہ کرام کی دعاؤں کا، امہات المومنین کی، اولیاء کرام کی دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ آج کی رات ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔